بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ناظرین، آج موقع غم کا ہے، اس لیے کہ غریب طوس حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت سے آج کی تاریخ منسوب ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت پر۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قید خانہ ہارون رشید میں اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار کر درجہ شہادت حاصل فرمایا۔ والد بزرگوار کی شہادت کے بعد امامت کی ذمہ داریاں آپ کی طرف منتقل ہو گئیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بغداد میں ہارون رشید تخت خلافت پر قابض تھا اور بنی فاطمہ کے لیے حالات بہت ہی ناسازگار تھے۔ اس کے باوجود امام علیہ السلام نے اپنے اخلاق و کردار کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ زمانے کے تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے اور لوگ ان سے علوم و معارف سے استفادہ کرنے لگے۔ آپ اس کے حقائق کو اسی طرح بیان فرماتے جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا کرتے تھے۔ کچھ دنیا پرست لوگ جنہوں نے زہد و تقوی کا لباس پہن تو رکھا تھا مگر وہ آپ کے وجود کو اپنے لیے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے، ایسے لوگ ہمیشہ آپ کے لیے تکلیف دینے کا ذریعہ بنے رہے۔ وہ امام علیہ السلام کی ذاتی برتری کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی کبھی خطوط کے ذریعے ہارون رشید کو خبر کیا کرتے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے بابا کی طرح تبلیغ کر رہے ہیں، مگر ہارون رشید نے ان لوگوں کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا اور بہت سے شاگردوں کی تربیت فرمائی۔ ابراہیم بن عباس کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی گفتگو کا انداز یہ تھا کہ جب تک کہنے والا اپنی بات کہہ کر خاموش نہ ہو جاتا آپ اپنی گفتگو کا آغاز نہ کرتے، جب اس کی بات ختم ہو جاتی تو اپنا نظریہ پیش کرتے۔ کوئی شخص آپ کی طرف دست نیاز پھیلاتا، اگر اس کو ضرورت شرعی ہوتی تو آپ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتے۔ جب آپ خراسان میں تھے تو آپ اپنا سارا مال فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں بابرکت میں آ کر عرض کیا کہ میں آپ اور آپ کے آباء و اجداد کا چاہنے والا ہوں، میں حج کر کے واپس آ رہا ہوں، میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور جو کچھ ہے اس سے کچھ کام حل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے شہر واپس پلٹ جاؤں، جب میرے پاس رقم ہو جائے گی تو میں اس کو آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا۔ امام علیہ السلام نے اس کو بیٹھنے کا حکم دیا اور لوگوں سے گفتگو کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جب سب آپ سے رخصت ہو کر چلے گئے تو امام علیہ السلام بیت الشرف میں تشریف لائے اور دروازے کے پاس سے آواز دی، خراسانی کہاں ہے؟ جب وہ کھڑا ہوا تو امام علیہ السلام نے اس کو 200 دینار دیے اور کہا کہ یہ تمہارے راستے اور اہل و عیال کا خرچ ہے اور ان کو میری طرف سے صدقہ نہ دینا۔ وہ شخص امام علیہ السلام کی عطا کی ہوئی نعمت سے مالا مال خوش ہو کر چلا گیا۔ سلیمان نے امام علیہ السلام کی خدمت میں یوں عرض کیا کہ میری جان آپ پر فدا ہو، آپ نے احسان کیا اور صلہ رحم کیا، تو آپ نے اس سے اپنا رخ انور کیوں چھپایا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے ایسا کیا کہ میں سوال کرنے والے کے چہرے میں شرمندگی کے آثار نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اس کی حاجت روائی کر رہا ہوں۔ کیا تم نے پیغمبر خدا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ چھپ کر کی جانے والی نیکی 70 حج کے برابر اور علل اعلان برائی کرنے والا متروک الشمار ہوتا ہے؟ ناظرین، امام علیہ السلام کے علمی کرامات اور لوگوں کے درمیان منزلت کو دیکھ کر مامون برابر اس کوشش میں رہا کہ کسی نہ کسی طرح سے امام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ لوگوں کی نظروں میں کم کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے بعض فوجی افسروں نے آپ کو آزار دینے کے اسباب فراہم کیے۔ مامون ایسے اسباب فراہم کرنا چاہتا تھا جس سے امام علی رضا علیہ السلام پر عرصہ حیات تنگ کیا جا سکے۔ بہت سے ایسے مواقع آئے جس سے آپ کی گفتگو مامون پر گراں گزرتی تھی اور وہ اندر ہی اندر کڑھتا رہتا تھا، لیکن اپنے غصے کا کسی سے اظہار نہیں کرتا۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کر اپنے راستے سے ہٹا دے، لہٰذا اس نے مختلف دین اور مذاہب کے علماء اور دانشور محققین کو اپنے پاس بلایا اور اکٹھا کیا کہ امام رضا علیہ السلام ان کے جواب نہ دے سکیں گے، اور اس طرح امام کا وقار علماء کی نظر میں
कम हो जाएगा। लेकिन यहूद व नसारा, मजूसी, पारसी और मुसलमानों के मुख्तलिफ़ मज़हबों के उलमा के साथ आपने कई मनाज़रे किए और आपसे सबको शिकस्त नसीब हुई। मामून के जासूसों ने लोगों के नज़रियात जब उस तक पहुँचाए तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के लिए उसके हसद व कीना में इजाफ़ा हो गया और मोहम्मद व आले मोहम्मद से कीना व हसद की वजह से एक रोज़ मामून ने इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में बेहतरीन अंगूर पेश करते हुए कहा, ये अंगूर बहुत अच्छे हैं, नोश फरमाइए। इमाम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया और फरमाया, जन्नत के अंगूर इससे बेहतर हैं। उसने बहुत इसरार किया तो आपने उसमें से 3 दाने नोश फरमाए और वह अंगूर के दाने जहर आलूद थे, जिन्हें खाने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम अपने मकाम से बुलंद हुए। मामून ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जहाँ तूने भेजा है वहीं जा रहा हूँ। घर पहुँचने के बाद आप 3 दिन तक तड़पते रहे और आखिरकार 23 ज़िक़ात 203 हिजरी बरोज़ जुमा मकाम तूस में 55 साल की उम्र में आपने शहादत पाई। आपको मशहद मुक़द्दस में दफन किया गया। शहादत के वक्त आपके पास अज़ीज़ व अकारिब और औलादों में से कोई भी नहीं था। आप आलम गुरबत व मुसाफिरत में शहीद हुए, इसीलिए आपको गरीबुल वतन कहा जाता है। आपके कुछ अक़वाल हैं जो मैं यहाँ पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हर शख्स का दोस्त उसकी अक्ल और दुश्मन जहालत है। जिसने अपने नफ्स का मुहासबा किया फ़ायदे में रहा, जिसने गफलत की नुकसान उठाया या नुकसान में रहा। जो इंसान अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करता है, वो उस मुजाहिद की तरह है जो राह खुदा में जिहाद करता है। बदतरीन शख्स वो है जिसके वजूद से कोई इस्तिफ़ादा ना कर सके। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी टीम को इजाज़त दें। हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।